السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کنول کیسر اور پروگرام میری سوچ یا دین۔ اس میں ہم بات کر رہے ہیں ایسے سوچ کی، ایسے فکر کی، ایسے خیالات کی جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی بجائے دور کر دیتا ہے، اور خاص طور پہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے بہت اس کی گرپ میں آتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی قوتیں دی ہیں، اور ان میں پازیٹیو بھی ہیں اور ان میں نیگیٹو بھی ہیں، اور ان سب کے بلینڈ سے ہی انسان یا اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے یا نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثلاً ایک قوت عدل دی ہے جس کی وجہ سے انسان انصاف کی خوبصورتی کو سمجھتا ہے اور حق کے مطابق تمام فیصلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت غضب اور شہوت دی ہے، اور اگر یہ انسان کے اندر حاوی ہو جائے تو انسان ظلم اور زیادتی کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور راہ ہدایت سے بالکل ایک دوسری طرف جاتا ہے اور اس کے لیے اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو قوت فہم بھی دی ہے جو انسان کو حق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ قوت جہالت بھی دی ہے، اور جب انسان ایک جاہل انسان کی طرح بیہیو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک سوچ ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت کو پا سکتا ہے، وہ ہدایت کے سارے راستے کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ قوت تمیز دی ہے جس کی وجہ سے انسان بات کو سمجھتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے، حقیقت دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت عقل بھی دی ہے جو اسی تمیز کی بنیاد پر انسان کے نفس کو آمادہ کرتی ہے کہ اس نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو تمام معاملات میں ہم ان تمام خوبصورت بلینڈز کو لے کر چلتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے میڈیا کی، کیونکہ میڈیا کے بھی ہم پہ بہت سے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے پوٹینشلز کو استعمال کریں۔ اور میرے پروگرام میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ام اسامہ، بہت ان کا تجربہ ہے، دعوت کے میدان میں آگے ہیں، اور ایتھیزم پہ خاص طور پہ انہوں نے کام کیا ہے، الحاد کو بہت گہرائی سے سمجھتی ہیں، یوتھ کے ساتھ انہوں نے بہت ڈیل کیا ہے۔ ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور میڈیا کے اثرات جو ہیں الحاد اور ایتھیزم کے ریفرنس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ سے میں جاننا چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم ڈائریکٹلی میڈیا پہ چلے جائیں، ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے گلوبلائزیشن، کہ یہ جو گلوبل موومنٹس ہیں ان کے کیا اثرات ہیں، ان پہ آپ پلیز ہمیں کوئی آگاہی دیں۔ گلوبلائزیشن جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایسے اثرات یا ایسی کوئی مینز آف کمیونیکیشن ہو جائیں کہ جہاں پر پوری دنیا میں لائف جو ہے نا یا رہن سہن کا طریقہ جو ہے وہ سٹینڈرڈائز ہو جائے۔ ایک طرح کے طریقے جو ہیں وہ پوری جس جگہ پر رائج ہونے لگ جائیں تو اس کو گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ ازل ہمیشہ سے رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ گریکس کے طریقہ کار رومنز میں آئے، رومنز سے کرسچنز میں آئے، پھر کہاں وہ پینیٹریٹ کیے اور پوری دنیا میں، یعنی کہ جب بھی کوئی سپر پاور ہوتی ہے وہ ضرور اس کے اثرات جو ہیں باقیوں پہ جاتے ہیں۔ بلکہ محمد اسد ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، تو انہوں نے اسلام ایٹ کراس روڈز انہوں نے کتاب لکھی، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو ترقی یافتہ مادی لحاظ سے اقوام ہوتی ہیں ان کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور ان کی لینگویجز، ان کے ڈریسز، ہر چیز جو ہے وہ دوسرے ممالک میں آتی ہے، اور یہ بیسیکلی ایک ون وے اسٹریٹ ہی چلتی ہے۔ اور باقی جتنے بھی ازمز ہیں نا، کوئی آئیڈیالوجیز ہیں، ادیان ہیں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں پیسیولی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اس چیز کو پیسیولی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ فی نفسی ہی اسلام اس کو غلط نہیں کہتا۔ اسلام ہر چیز کو ترقی کو بھی پسند کرتا ہے، استعمال کرتا ہے ان چیزوں کو، لیکن ان چیزوں کے اثرات اچھے یا برے ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح سے گلوبلائزیشن جو ہے اس کا چیلنج اسلام کو درپیش ہے، اس لیے کہ آج اسلام وہ قوت نہیں بنا ہوا کہ جو عروج پر ہوتی ہے۔ عروج پر جب دوسری اقوام ہیں تو ان کے ٹرکل ڈاؤن ہو رہے ہیں،
اور باقی جو ریلیجنز ہیں ان کو اس چیز کی اتنی وہ اسیمیلیٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. ہر ازم اس کے اندر اسیمیلیٹ ہو جاتا ہے, لیکن اسلام اسیمیلیٹ نہیں ہوتا. لکم دینکم ولی دین. بالکل. تو اس لحاظ سے پھر یہ چیلنج ہے اسلام کو. ٹھیک ہے. کیا اس چیلنج کی سمجھ والدین, اساتذہ اور وہی بات ہے نوجوان نسل کو ہے؟ والدین میں سے کچھ جو ذرا شعور رکھنے والے ہیں ان کو ہے, اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرتے بھی ہیں, یعنی اپنی کوشش ضرور کرتے ہیں. میں نے ایسی ڈیڈیکیٹڈ مدرس دیکھی ہیں جو کہ بہت سوچ سمجھ کر اور بڑے شعور کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. لیکن اساتذہ میں ذرا تھوڑا سا اساتذہ مجھے لگتے ہیں جیسے ڈسکنیکٹڈ ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور بہت زیادہ ان کی جو مورل اپ برنگنگ ہے اس کے لیے ان کو اتنی کنسرن نہیں رہ گئی ہے, یا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے انٹیگریٹ کر کے یہ سارے کانسیپٹ بچوں تک ٹرانسفر کریں. نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں سے ہم میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ گلوبل ولیج جو بننا ہے اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے, اور یہاں پہ میں خاص طور پہ آپ سے مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کے اثرات پہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ ان کو کیسے دیکھتی ہیں, اور وہی بات ہے ایتھیزم کی نظر سے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں آپ دیکھیں کہ میڈیا اتنا پاپولر ہو کیوں رہا ہے, یہ جو اتنی تیزی سے چیزیں ہیں, تو اس میں تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا, ایک ریسرچ کے مطابق کوئی تقریباً 13,000 چینلز ہیں اس وقت, اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ $1 بلین انڈسٹری ہے, اور ہم ان کو اپنا پرائم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو وہ کیش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا وقت وہ استعمال کر رہے ہیں اور مفت میں ہم ان کو اپنا وقت دیتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ پیسہ کماتے جا رہے ہیں. اب پیسہ کمانے میں جس چیز نے بھی زیادہ فائدہ مند ہونا ہے نا, انہوں نے وہی کرنی ہے ریگارڈلیس کہ وہ حیا کے تقاضے پورے کرتی ہے یا نہیں, اخلاق کے پورے کرتی ہے یا نہیں, عقیدے کے پورے کرتی ہے یا نہیں. تو مین اسٹریم میڈیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز لوگوں کا شوق ہوتا ہے وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, اور وہ پھر اٹس دی ادر وے اراؤنڈ آلسو کہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں کے شوق ان کو فارم بھی کر رہا ہوتا ہے, ایسے ڈراماز کی شکل میں, ایسے ویڈیو کلپس کی شکل میں. اب تو شکر ہے کہ ہمارے جو ہمسائے ملک کی فلموں کی ریلیز ہوتی ہے وہ اب بین ہوئی بھی ہے, اللہ کرے بین ہی رہے, اللہ کرے کہ بین ہی رہے, لیکن وہ اس میں سے بھی جب کوئی کلپ دکھاتے تھے تو وہ سب سے زیادہ جو حیا سوز ہوتا تھا وہ دکھا رہے ہوتے تھے. بالکل. اچھا, یہاں پہ جیسے میری یہ ریٹنگز کی آپ نے بات کی, کیونکہ میڈیا کا بہت بڑا پریشر اور اینکر پرسنز پہ اور ایون جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں ان پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ اگر ریٹنگ آئے گی تو ہمارے وہی فنڈز جنریٹ ہوں گے اور ہم وہ پروگرام رن کر سکیں گے. تو میری ایک اینکر پرسن سے بات ہو رہی تھی, تو ان خاتون کو میں نے یہی کہا کہ آپ کیوں ایسی ایکٹیویٹیز اپنے شو پہ دکھاتی ہیں, اور ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ نہ دکھائیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بائی نیچر وہ نہیں ان چیزوں کو پسند کرتی. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں ڈاکٹر کمل, جب وہ ریٹنگ آتی ہے نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو گھر میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایسا ہی ٹریشی مٹیریل دیکھ رہی ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں, ریٹنگ ہائی ہو رہی ہے, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جب لوگ پسند یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو یہی دکھائیں. وہ اسی کو لیو کرنا چاہ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ پھر وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے کا نام دیا تھا اور جس کو مرکز بنایا تھا, اس فیملی یونٹ کا مرکز, کہ جس نے آگے سے معاشرے کو تشکیل دینا ہے, جو اس نے پروڈکٹ باہر معاشرے میں بھیجنی ہے اپنے بچوں کی شکل میں, تو وہ عورت اگر اس طرح ان ایکٹیویٹیز میں ہے تو وہ پھر کیا معاشرہ تشکیل دے گی. بالکل صحیح. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ایک تو اوورآل ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اثرات ہیں, لیکن وہ جو کچے ذہن ہیں بچپن سے لے کر ایون اگر یونیورسٹی لیول تک بھی جاتا ہے, کیونکہ اس میں ہارمونز اتنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ذہن تو کچے ہی ابھی ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے ان کے پر کیا اثرات ہو رہے ہوتے ہیں میڈیا کے؟ بہت ڈیپ, بعض اوقات بہت ڈیپ اثرات ہوتے ہیں. بعض اوقات تو ان کے دین کی ساری سمجھ جو ہے نا وہ ان مارننگ شوز اور ان وہ ڈراماز اور وہ چیزیں جو ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے آ رہی ہوتی ہے. اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لیں کہ جس میں دین کا کوئی نہ کوئی نام لیا جا رہا ہے, ادروائز آپ دیکھیں کہ ایسے اتنے پاپولر شوز ہوئے ہیں کہ اب ان کی اگر نام بھی لیں تو تشہیر کرنے والی بات ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے اتنے حیاسوز تھے اور وہ اتنی ریٹنگز اوپر گئی ہیں ان کی, کئی انگلش کے ایسے شوز, اور ہر بچے کی زبان پر اس کا نام ہے اور ہر سیزن ہر بچے نے وہ دیکھ رکھا ہے. تو وہ بالکل جو ایک حیا کی کریڈیبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے,
اور جب آپ کو پتہ ہے حیا نہ رہے تو پھر انسان جو چاہے کرے. اچھا یہ میڈیا کا دین کا اور کلچر کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ دیکھیں مین چیز تو ہمارا دین ہے نا, صحیح, ٹھیک ہے, اور میڈیا اور کلچر اس کے تابع ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ پھر وہی بات کہ اسلام کسی بھی چیز کو ایک دم دیکھ کے کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ یہ غلط ہے یہ حرام ہے. اسلام پہلے اس چیز کے بارے میں دیکھتا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں. فائدے لے لیں, نقصانات والی چیز جو ہے اس کو پھر نکالیں, ختم کریں. اب یہ نہیں کہ اگر آپ کے گھر میں ٹی وی, اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے. اس ٹی وی کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ نے اس میڈیا کا استعمال کس طرح سے کیا ہے. اور اسی طرح سے سیم گوز فار کلچر. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ جب آپ وہ خطوط لکھنے لگے تھے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ رومنز جو ہے نا وہ نہیں کوئی بھی خط پڑھتے اگر اس کے اوپر سیل نہ لگی ہوئی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی, سیل بنوائی. تو یہ تو نہیں کہ آپ نے کوئی ان کے کلچر سے کوئی ایسی چیز لے لی کہ جو اسلام کے خلاف تھی. تو لیکن سونے کی نہیں بنائی, سونے کی نہیں بنائی, اس کو بالکل تابع رکھا اسلام کے, اور اس کے اوپر جو مہر تھی وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر اسلام کے تابع ہوں تو پھر تو آپ دیکھیں گلوبلائزیشن اور میڈیا تو ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو انٹیلیجنٹلی مسلمان استعمال کریں تو یہ تو اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کا صحیح امیج دینے میں کتنی معاون ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دو طرح کے اب پروگرامز دیکھتے ہیں میڈیا پہ, یعنی یا مین سٹریم میڈیا میں بھی اب دو ڈائیورژنز آ گئی ہیں. الحمدللہ مسلمانوں میں اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کہ کچھ اب ہمیں اسلامک چینلز ملتے ہیں, لیکن جب ہم مین سٹریم میڈیا پہ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اسلامک پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے باقی شوز دیکھیں اور پھر ان کا وہ دیکھیں شو جو وہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں, دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں وہ ایفرٹ نہیں جاری کسی بھی لیول پہ؟ دیکھیں انفارچونیٹلی مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ اسلامک پروگرام بھی اگر دے گا نا تو اس کا مین جو ٹارگٹ ہوگا نا وہ ریٹنگ ہوگی. ٹھیک, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پروگرام اوپر کیسے جائے گا اور اس سے ہم زیادہ کمائی کیسے کر سکتے ہیں. صحیح. تو جب پیچھے یہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ پروگرام کمپرومائز ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ہمارے اساتذہ نے ہمیں 2-3 ڈفرینٹ اساتذہ نے بتایا کہ جن کو اس طرح کے ٹی وی چینلز نے بلایا, جنہوں نے پھر ساتھ یہ کہا کہ اگر آپ پینٹ کوٹ پہن لیں, یعنی اگر کوئی پینٹ کوٹ خود سے پہن کے آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر کوئی نہیں پہن رہا تو آپ اس کو مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات. تو ذرا اگر اپنی بیئرڈ چھوٹی کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر کہا کہ میں پروگرام کرتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, نہیں ایسی بات بھی کہتے ہیں کہ آپ حجاب پہن لیں اور صرف نقاب اتار دیں. نقاب اتار دیں, ٹھیک ہے, اور ہم آپ کو اور کسی چیز سے نہیں روکیں گے اور ہم آپ کو بہت سے پروگرامز دے دیں گے وہ ریٹنگ کی وجہ سے. بالکل صحیح بات ہے. اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین, جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو واقعی ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب وہ اتنا پاورفل ٹول ہے اور اس کو استعمال بھی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم کیا کریں. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت سلمان غنی صاحب سے, جو دنیا نیوز میں ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں, اور ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو میڈیا کے اثرات ہیں ان کو ہم کیسے اتنا افیکٹو بنا سکتے ہیں اور اس میں سے حرام جو ایلیمنٹس ہیں, حرام چیزیں ہیں, ان کو کیسے نکالیں. چلتے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی لیں گے ایک شارٹ بریک. جی شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آپ کے سوال سے جو میں نے اخذ کیا ہے کہ آپ میڈیا کے اندر جو منفی رجحانات ہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں میڈیا بھی تو سماج کا ایک حصہ ہے, سماج کی ایک تصویر میڈیا بھی ہے. سماج کے جب دیگر اداروں کے اندر خرابیاں موجود ہیں تو یقیناً میڈیا کے اندر بھی ہوں گی. اور آج اگر میڈیا ایک بڑی طاقت, قوت, اس کا ایک مؤثر رول ہے, اس کا ایک فعال کردار ہے, تو یہ ذمہ داری کے ساتھ ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آزادی صحافت ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہے. اور آج دنیا کو جو کیپچر کیا ہے, جو ایک مٹھی میں بند کیا ہے, وہ میڈیا نے اس لیے کیا ہے کہ میڈیا کا ایک اپنا امپیکٹ ہے اور اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ سچ پہ ہوتی ہے, حقیقت پہ ہوتی ہے, کہ وہی چیز اثرات پیدا کرتی ہے جس پہ کوئی حقیقت ہوتی ہے, سچ ہوتی ہے. اور میں تو میڈیا کے رول کو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک معصوم بچے کی مانند ہوتی ہے کہ آپ سچ کو کہیں بھی چھپانے کی کوشش کریں تو وہ کہیں نہ کہیں سے منہ نکال کر مسکرا دیتا ہے. جہاں تک کہ میڈیا کے اندر منفی رجحانات کی بات ہے تو میرا خیال میں اس میں نہ کوئی حکومت کا کردار ہے, نہ اس میں پیمرا کے ذریعے اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے. یہ میڈیا کے اندر جب تک ایک احتساب کا عمل نہیں ہوگا, اور خاص طور پہ اخبارات کے اندر اور میڈیا چینلز کے اندر ایڈیٹوریل بورڈ مؤثر نہیں ہوگا,
خود میڈیا کو اپنی ساکھ کا ادراک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ منفی رجحانات پنپیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک خود میڈیا کے اندر موجود ہے اور آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی ذمہ داری کا احساس ہوگا اور یہ منفی چیزیں بھی ختم ہوں گی. چونکہ منفی چیزوں کے زیادہ دیر امپیکٹ نہیں ہوتا ہے. امپیکٹ ہمیشہ اچھی چیز کا ہوتا ہے, سچ کا ہوتا ہے اور حق کا ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور ایک نظریاتی مملکت کی حیثیت سے پاکستان کے میڈیا کو نظریاتی بھی ہونا چاہیے, چونکہ پاکستان ایک مقصد کے تحت وجود میں آیا تھا اور پاکستان آج عالمی طاقتوں کا ٹارگٹ بھی ہے. لہٰذا ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس پاکستان کو اپنے مقاصد کے ساتھ بھی ہم کرے گا اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کا ایک بھرپور ذریعہ بھی بنے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ہے میری سوچ یا دین. تو ہم اپنی سوچ کو دین کے تابع کرنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے کیا کیا اثرات ہیں, اور میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ جی. آپ سے ہم میڈیا کی بات کر رہے تھے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ انفلوئنس ہو رہے ہیں ہمارے بچے, چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, تو ہمارے بچوں کے لیے اور یوتھ کے لیے ہمیں کیوں ایسے سالڈ پروڈکٹیو پروگرامز نہیں نظر آتے جو وہ بیٹھ کے دیکھیں؟ ہمارا اپنا مزاج بھی نہیں رہ گیا سالڈ اور پروڈکٹیو اور سیریسنس کا. ہم خود بھی بالکل ایک نا کوئک ریزلٹس والا اسلام چاہتے ہیں, کوئک ریزلٹس والی دین کی تعلیم چاہتے ہیں. تو میڈیا تو اسی چیز کو پروموٹ کرے گا کہ جو ہم چاہیں گے, کیونکہ اس نے مین ان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے ان کا تو انڈسٹری میں پیسہ کمانے کی اور ریٹنگز لینے کی بات ہے. تو کیونکہ ہم خود نان سیرینس ہیں لائف کے بارے میں اور اس کو کھیل تماشا ہی ہم نے سمجھ رکھا ہے, تو اس لیے پھر ہمارے ارد گرد ہمیں اسی اسٹیمولائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میڈیا میں ہر وقت یہ اس سوچ کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے فن فن فن, انجوائمنٹ ہونی چاہیے, اور کہتے ہیں دنیا میں اتنے دکھ ہے, اتنی پریشانیاں ہیں, تو جب ہم کوئی چینل کھولیں تو کوئی تھوڑی دیر کے لیے خوشی تو ملے نا. اور اب لوگوں نے اس کو بھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شامل کر لیا ہے کہ یہی تو ہماری زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دکھوں سے دور کر دیتی ہیں. کیا ہماری اتنی ضرورت ہے فن اور انٹرٹینمنٹ کی کہ جو یعنی کہ میڈیا جب شروع ہوا تھا تو اس میں مین پرپز تھا انفارمیشن, اور انٹرٹینمنٹ اس کا ایک کوئی 10% پارٹ تھی, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ 80 to 90% پارٹ انٹرٹینمنٹ بن چکے ہیں اور انفارمیشن جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے. اب دیکھیں جو انفارمیشن ہے نا, جو خبریں ہیں وہ بھی انٹرٹینمنٹ بن گئی ہیں. بالکل صحیح. ان میں بھی جو ایک انداز بنایا ہوا ہے وہ بھی انٹرٹینمنٹ کا ہے. تو آپ دیکھیں سورہ فرقان کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن کی صفات میں کہ جب وہ لغو پر سے گزرتے ہیں, اذا مروا باللغو مروا کراما, بڑے ہی ڈیسنٹ اور ڈگنیفائڈ طریقے سے وہ ان لغویات سے گزر جاتے ہیں, کیونکہ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا پرپز ہے, صحیح, جس نے موت اور حیات بنائی کہ تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. خوش بالکل ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا انسان تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. بالکل صحیح. اور آپ نے بالکل خوشیاں منائی ہیں. آپ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر جو پہلے فیسٹیولز ہوتے تھے, کیونکہ وہ عقائد میں کلیش کرتے تھے اسلام سے, ان کو ہٹا کر 2 عیدیں دیں اور سیلیبریٹ کرنے کو کہا. تو اس لیے آپ خوش ہوں, لیکن آپ حقیقت کی چیز پہ خوش ہونا. آپ ایک جھوٹ کیوں جیتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے, آپ جھوٹ پہ خوش ہو رہے ہیں. جو ڈرامہ ہے وہ جھوٹ ہے, اس کے اندر جو کامیڈی ہے وہ بھی جھوٹ ہے. میں کئی دفعہ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ مثلاً دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں اتنی ٹریجڈی ہے, اس کو کھانا نہیں مل رہا, اس کا سروائیول نہیں ہے, اس کے رشتوں میں مشکلات ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, ساتھ ٹیشو کا ڈبہ رکھا ہوا ہے اور روتے جا رہے ہیں, اور بعد میں آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا اور دن رات سوچ رہے ہیں, اور آپ کے ہمسائے میں ہی کوئی ایسا انسان ایکچولی موجود ہے جس کو آپ کی مدد درکار ہے اور آپ اس کی مدد کے لیے جا نہیں رہے. اور وہ جو ایکٹنگ کر کے رو کے اور پیسے سمیٹ کے گھر جا کے چلا گیا, اس کو وہ دکھی یاد بھی نہیں ہے. بالکل آپ کو دکھی کر کے وہ چلا گیا اور آپ کو ایک حقیقت سے ایک خیالی دنیا میں لے گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ہمارا کچھ سالوں سے یہ بھی ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ جیسے ہی مثلاً خاص طور پہ رمضان آتا ہے یا کوئی دینی ہمارا ایک موقع آتا ہے, پہلے ہوتا تھا کہ ایسے مواقع پہ جو ہمارے جہاں پہ دین کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہاں پر جو اسکالرز ہوتے تھے اور لرنڈ لوگ ہوتے تھے ان کو بلایا جاتا تھا ایسے پلیٹ فارم پہ اور ان سے استفادہ کیا جاتا تھا.
لیکن اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی ایکٹر یا ایکٹریس جو ہے وہ رمضان میں اپنا ایک لبادہ بدل کے اور وہ اللہ رسول کی بات کر کے لوگوں کو وہ سارے کانسیپٹس کنوے کر دیتے ہیں. وہ مارننگ شوز کی شکل ہو سکتی ہے یا دینی پروگرام جو اس ٹائم پہ جو ایک سیزن میں آتے ہیں رمضان میں یا باقی مواقع پہ, ان کے کیا اثرات ہو رہے ہیں ہمارے یوتھ کے اوپر, اور کیا وہ میسج صحیح ڈیلیور کر پا رہے ہیں؟ یوتھ کے اوپر یہی ہو رہا ہے کہ یہ ایک ایسی ہی, یہ بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے. میں نے ایک دفعہ یہ نیو یارک جو ہے نا ٹائمز, اس میں نے یہ ایک پڑھی تھی رپورٹ کہ رمضان جو ہے یہ مسلمانوں کا سب سے لوکریٹو اور سب سے زیادہ کمائی والا مہینہ ہے, کیونکہ یہ اس میں پیکیجز آفر کرتے ہیں. تو رمضان جو ہے اس کی اصل روح جو ہے وہ تو ایک طرف کو رہ گئی. یہ جو بھی ہوتا ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا, یہ سب کا سب ریٹنگز اور پیسے کے لیے ہوتا ہے, اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک امپریشن بھی بن جائے کہ ہم تو دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور جو دیکھنے والا ہے وہ وہی ہے کہ سحری کے وقت آپ ریسیپیز پہ لگا دیں, جو دعاؤں کی قبولیت کا, گناہوں کی معافی کا وقت ہے, اس وقت آپ یہ سارا کچھ دیکھیں کہ کیا چیز کیسے پکائی جاتی ہے اور پھر اس کو پکائیں. تو آپ کا سارا وقت تو کھانے پینے میں لگ گیا. بالکل صحیح. اور اسی طرح سے بس ایسے پھر آپ جو ہے سو کے ٹائم پہ بھی, اور افطاری کے ٹائم پر بھی آپ چیزیں تلنے میں وقت نکال دیں سارا. صحیح. دعاؤں کی قبولیت. تو مطلب اس چیز کو کیسے ٹھیک کیا جائے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہمیں ایک زمانے میں جب یہ ٹرینڈ شروع ہوا تھا تو لوگ پروٹیسٹ کرتے نظر آتے تھے, لیکن ایسے لگا جیسے میڈیا نے, مین اسٹریم میڈیا نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, تھوڑی دیر بولیں گے پھر یوز ٹو ہو جائیں گے. اور واقعی اب میں دیکھتی ہوں وتھ پیسج آف ٹائم لوگ یوز ٹو ہو چکے ہوئے ہیں, لوگ اب انہی لوگوں سے بات سننا چاہتے ہیں دین کی. بالکل. اور کیونکہ ہماری میجورٹی چاہتی بھی یہی تھی, اور کوئی اگر ایک باقاعدہ ایک سالڈ ٹھوس عالم دین ہو, ڈگنیفائڈ, تو اس کی پروگرام جو ہے وہ بہت کم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور باقی ادھر اگر اس طرح کے کوئی خواتین و حضرات ہوں تو وہ ایک بہت ہی ایک اعلیٰ درجے کا پروگرام بن جاتا ہے. بالکل. اچھا یہ بھی بتائے گا کہ یہ بھی میری آبزرویشن ہے, اسپیشلی خاص طور پہ جب میں خود دینی جو حلقے تھے ان میں گئی اور بہت سے جو علماء کو سنا اور ان سے میں نے جب فائدہ حاصل کیا, اور میں واقعی کہتی ہوں کہ میری آنکھیں کھل گئیں کہ اچھا میں تو دنیا میں رہتے ہوئے سمجھتی تھی کہ جو دنیاوی تعلیم والے لوگ ہیں وہ بہت لائق اور بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, لیکن علماء کا مطلب دے آر میچ لیس, کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی بھی لیول پہ. اور مجھے ہر وقت یہ افسوس رہتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں ان سے فائدہ حاصل کرتے. لیکن اس کے برعکس جب میں کئی دفعہ دیکھتی ہوں کہ ٹی وی چینل پہ, جو اب میرے لیے بہت بڑی فرسٹریشن ہے, ٹی وی چینل پہ اگر کوئی ٹاک شو ہے یا کوئی بھی بات ہو رہی ہے, کوئی کرنٹ افیئر ہے, اور ایسا ہے پروگرام جس میں آپ کو عالم دین کا بھی انپٹ چاہیے, اب وہاں پہ پولیٹیشین بھی وہ بیٹھا ہوگا, ایلیکوینٹ ہوگا بولنے میں, بات ایسی کر رہا ہوگا, کوئی ایکٹر ایکٹریس یا کوئی سماجی کارکن ہے وہ بھی ایسا ہوگا جو بہت اچھی بات کر سکتا ہے, لیکن وہ جو معصوم سے مولوی صاحب وہاں بیٹھے ہوں گے جن کو پورٹرے کیا جائے گا کہ یہ دین کی سوچ دیں گے, ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہوتا, ان کو اپنا لاجک, اپنی بات پٹ فارورڈ ہی نہیں کرنے آتی. اور میرے ذہن میں اتنی لمبی چیک لسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ عالم دین ہے, ان کو کیوں نہیں بلایا, یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. کیونکہ وہ کہنا چاہتے ہیں, جو وہ عالم دین جن کو جو اوتھینٹک ہیں ان کو اگر وہ بلائیں گے تو جو وہ بات کہیں گے وہ اپنے چینل سے پروموٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ وہی چیز پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہ ان کمزور سے, ایک کمزور شخصیت کے یا کم علم رکھنے والے انسان نے تھوڑی بہت سطحی سی بات کہنی ہے, اور جس کو کہ یہ سیکولر ذہنیت کے جو لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے دبا سکیں. میرے ذہن میں کچھ نام آ رہے ہیں کہ جن کو جو باقاعدہ اس طرح کی جو دینی شخصیات ہیں ان کو گفتگو میں دبا لیتے ہیں اور ان کو بات ہی نہیں کرنے دیتے. ان کا ایک جملہ جو ہے وہ اچک لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام یہ تو نہیں کہتا, اسلام وہ نہیں کہتا. تو وہ باقاعدہ وہ ایک امپریشن جو دیکھنے والا ہے اس کو یہی کریٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا تو دین کے عالم جہاں ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں, اور لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ جو ٹی وی پر آ گیا تو وہ تو پھر ظاہر ہے, وہ تو الٹیمیٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایک تو یہ ہم جیسے الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, لیکن پرنٹ میڈیا بھی ہمارے یہاں پہ ابھی بھی پاپولر ہے الیکٹرانک میڈیا کے باوجود بھی, اور خاص طور پہ جب ہم اخبار کھولتے ہیں, باقی جو خبریں ہم پڑھتے ہیں چلیں اس کو تو ہم اینالائز کر لیں گے, بار بار پڑھیں گے, دیکھیں گے, سمجھیں گے, لیکن اس میں بھی جو الہادی نقطہ نظر سے میں دیکھتی ہوں کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے توہمات پرستی کی ایک وہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, ایسے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں, استخارہ کروا لیں, اور اگر محبوب آپ کے قبضے میں نہیں تو ہمارے پاس آ جائے, امتحان میں پاس ہونا ہے تو ہمارے پاس آ جائے. یہ باقاعدہ اب سارے وہ اشتہار آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس سلسلے کو کیسے مطلب دیکھا جائے اور اس کے بارے میں کیسے بات کی جائے؟ یہ بہت بڑے زوال کی علامت ہے,
امتوں کا زوال ان چیزوں سے شروع ہوتا ہے کہ جب انسان لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی جھوٹ اور نجوم اور جادو اور ان سب چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. تو اس لیے پھر انسان جو ہے ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح کے اسٹیمولس جو ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ریڈیو بھی سنتے ہیں اور اسپیشلی جو ہماری عام پبلک ہوتی ہے وہ جو بھی میکینیکل ورک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں, تو اس میں وہ ہر تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں. تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کہیں میں اللہ رسول کی بات سننا چاہ رہا ہوں, ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گانے کی فرمائش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ انسان کے مائنڈ کو کیسے اس کی طرف لے کر جا رہا ہے. بالکل بالکل. اور یہ سارا جو میڈیا کے وہ ایفیکٹس ہیں کہ جو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا تھا, اور اس حدیث کی نا ایک تشریح جو ہے یہ اس وقت کے جو کنٹمپریری کچھ علماء ہیں انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنے جو ہیں وہ ڈیزرٹس تک پہنچیں گے, ریگستانوں اور صحراؤں میں پہنچیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سیٹلائٹ چینلز ہیں جو بدوؤں کے ٹینٹس کے اندر بھی وہاں پہ جو ڈش لگی ہوئی ہے, اور ایک کتاب ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی, تو اس میں قیامت کے قرب کے جو فتنے ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ بات ہے اور اس کو میڈیا کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے باقاعدہ کہ ہر جگہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جو ہے یہ اس کے اثرات پہنچتے ہیں. تو جب اثرات ہوں گے ہی یہ کہ گانا اور بجانا اور نان سیریس زندگی اور نان سیریس ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف, تو وہ سارے کا سارا پھر وہی ماحول بنتا چلا جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. ناظرین یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ ایک ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ہم باہر جائیں گے گھر سے تو وہ اثرات لے کر آئیں گے, لیکن اس وقت ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہ سارے اثرات آ رہے ہیں. تو پیئر پریشر کی ایک نئی فارم جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہوئی ہے. تو یہاں پر ہم بریک پہ جائیں گے, لیکن آپ کو ایک پبلک سروے دکھائیں گے جس میں ہم نے ینگسٹرز سے پوچھا, بچے نوجوان بچے اور بچیوں سے, کہ 3 چیلنجز جو ان کو پیئر پریشر کے محسوس ہوتے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ ان سے میڈیا کے ریفرنس سے بھی پوچھا گیا یا وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر کیسے پیئر پریشر آ رہے ہیں. تو آئیے چل کے ان کی بات سنتے ہیں, ایک بریک بھی لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. میڈیا کے حوالے سے پیدا کیا جانے والا ایک پریشر جو کہ عوام پہ منتقل کیا جاتا ہے وہ مختلف انداز کا پریشر ہوتا ہے. کبھی میڈیا گلیمر کی صورت میں اس پریشر کو عوام پہ اپلائی کرتا ہے, کبھی کسی اور صورت میں کسی اچھے موبائل کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ دکھائی جاتی ہے تو ایک عام انسان جو کہ وہ موبائل افورڈ نہیں کر سکتا, اس کے بچے وہ موبائل لینے کے لیے اپنے والدین سے مطالبہ کرتے ہیں, اور جو کہ والدین کے لیے پھر مشکل کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. دوسری جانب ایک اور مثال اس کی ہم کرونا کے حوالے سے لیتے ہیں کہ میڈیا کی جانب سے کرونا کے بارے میں مختلف خبریں ہمیں دی جاتی ہیں, اور جس کو سنتے ہی ایک عام صحت مند انسان بھی اپنے آپ کو مریض سمجھنے لگتا ہے. تو اس طرح کے پریشر ہمیں نہیں لینے چاہیے اور اپنی زندگی پر ان پریشر سے آنے والے اثرات سے بچنا چاہیے. پیئر پریشر کے متعلق جو میں نے چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فیشن ٹرینڈس کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں آج کل, اور اس کا سوشل میڈیا کے ساتھ بہت بڑا لنک ہے. ایوری ڈے بیسس پہ بہت سارے بلاگرز ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو فیشن ٹرینڈز اور میک اپ اسٹائلز اینڈ ایوری تھنگ اس سب کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, جس وجہ سے لوگوں کے اوپر بہت جو ینگ جنریشن ہے اس سے اثر انداز ہوتی ہے. وہ نئے ویسٹرن ٹرینڈس کو لے کر آ رہے ہیں, انٹروڈیوس کرا رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور ایزیلی وہ چیزیں ہر کوئی اڈیپٹ کرنے لگ گیا ہے, اور اس وجہ سے بہت سارے کلیشز بھی آتے ہیں ہماری سوسائٹی کے جو نارمز ہیں اس کو لے کر بھی. کچھ لوگ ہیں جس طرح کچھ فیملیز افورڈ نہیں کر سکتی, بٹ ان کے بچے ان کو فورس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہے, جس وجہ سے بہت مشکل کا سامنا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اس چیز کو ہمیں چیک رکھنا چاہیے, ہمیں فضول ٹرینڈز اور ان سب چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں, اس کے اکارڈنگ ہی سب کچھ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہمارا میڈیا کے تھرو جو ہمیں پیغام جو بھی ملتا ہے, اس کے علاوہ بھی جب ہمارے کچھ فرینڈز ہوتے ہیں یا کچھ بھی جو کوئی بھی ہوتا ہے, وہ اگر بہت کوئی امیر ہوتا ہے, وہ بہت برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں یا اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے,
تو ہم پھر اگر کوئی ایسا بندہ جو افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ پھر اپنے پیرنٹس سے جا کے ڈیمانڈ کرتا ہے. کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اپنے والدین کا احساس کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل کرتا ہے اور وہ بھی اس چیز کو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اچھے کپڑے پہنیں یا ہم بھی اچھی گاڑیوں میں گھومیں, تو وہ پھر اپنے پیرنٹس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ پھر کسی نہ کسی طرح بھی کچھ بھی کر کے وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے ان پر بہت پریشر آتا ہے, کام کا برڈن زیادہ ہوتا ہے, وہ دن رات محنت اور کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں. تو اس طرح بہت ایک پریشر پڑتا ہے پیرنٹس پہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے. پیئر پریشر کی بنیادی وجہ برانڈز ہے. بچے برانڈز کی چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر اپنے ماں باپ سے اس کی خواہش کرتے ہیں, اور ماں باپ اسے افورڈ نہیں کر سکتے, اور اگر افورڈ کر لیتے ہیں تو وہ قرضہ وغیرہ لے کے افورڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ لون وغیرہ اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. میڈیا کا جو ہے وہ ہمارے والدین پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ میڈیا کوئی بھی برانڈ دکھاتا ہے یا کوئی سی چیز دکھاتا ہے تو جو بچے ہیں وہ اپنے والدین پہ پریشر ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ فلاں برانڈ کی یہ چیز دلائی جائے, اگر یہ گاڑی کسی دوسرے نے لی ہے تو وہ ہمیں بھی لے کے دی جائے. تو میڈیا کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو والدین پہ بہت زیادہ پریشر ڈالتی ہیں, جو بچے ڈالتے ہیں, تو اس چیز سے تھوڑا جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. جتنے بھی کمرشلز وغیرہ ہیں اس میں ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں کہ نئے برانڈز آتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں اور جو والدین کے لیے افورڈ کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو ہمیں یہ چیزوں سے رک جانا چاہیے. ہمیں اپنے والدین کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ والدین اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ہمیں پال رہے ہیں, یہی ہماری خوش قسمتی ہے. اگر ہم اس میں خوش رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی میرے خیال سے ہمارے سے خوش ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, آج کل ہر چیز جو ہے نا وہ ہر بندے کی ریچ میں ہے. موبائلز, ٹی وی, میڈیا. بچے کے موبائل بچہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اس نے اپنی ایک دنیا اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھتا ہے, اس میں اس کو مختلف چیزیں استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہ پھر وہی چیزیں آ کے آپ سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کریں. تو یہ جو پیئر پریشر ہے نا جی, یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, بڑا کرٹیکل ہوتا جا رہا ہے اس چیز کو کہ ہم کس طرح سے بچوں کو سمجھائیں اور بچوں کو کنٹرول میں رکھیں, ان کو بتائیں کہ کون سی چیز ان کے فائدے میں ہے اور کون سی چیز اس کے فائدے میں نہیں. پیئر پریشر کا جو مسئلہ ہے اس کو آئی تھنک بہت سیریسلی اس چیز کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. پیئر پریشر کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ بچے آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ کوئی برانڈ پہ یا ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کی, تو وہ اپنے والدین کو فورس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لے کے دیں, تو وہ والدین کے اوپر بھی پریشر آتا ہے. تو بس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات آج ہم کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر, کیونکہ میڈیا اپنا بہت اسٹرانگ امپیکٹ رکھتا ہے اور اس کو ہم کسی صورت میں بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم سب کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. جی اسامہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو اب ہم اگر واپس آ جائیں, جو ایک ہمارا پرائم ٹائم ٹرانسمیشن کا ہوتا ہے جس میں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ایک ہی ڈرامہ آتا تھا اور لوگ دیکھتے تھے اور اس کے بعد سو جاتے تھے, اس کے بھی اثرات رہتے تھے. کئی دفعہ صرف ہفتے میں 1 یا 2 ڈرامے تھے, لیکن اب ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور وہ سلسلہ جو ہے وہ اس لیے بھی ختم نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ان کی ایپس بنی ہوئی ہیں, ان پہ آ جاتے ہیں. آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں, وہاں پہ ایڈ آن ہو جاتے ہیں, تو آپ ان کو بار بار دیکھ سکتے ہیں, اور اگر کوئی مس ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں, اور ون آفٹر دی ادر. اور اس میں جو میسیجز جا رہے ہیں, کون سے آپ کو لگتا ہے کہ ایتھیسٹک قسم کے یا کنفیوز کرنے والے میسیجز خاص طور پہ ان میں ہوتے ہیں؟ آپ نے بہت سے آرٹیکلز اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی. ان میں نا ایک تو اموڈیسٹی جو ہے وہ بہت پروموٹ ہو رہی ہے. صحیح. اچھا اب دیکھیں, پہلے ہوتا تھا ہم تھے تو ایک ڈرامہ ہوتا تھا تو امی ابا کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے, اور وہ اس قابل ہوتا تھا کہ اس کو دیکھ لیا جائے اور اس کے اندر کوئی امبیرسنگ چیز نہیں ہوتی تھی. تو اب ایسی چیز دکھا دی جاتی ہے, اور وہ بھی ابھی جبکہ ہمارے سینسر وغیرہ موجود ہیں اس کے باوجود وہ چیزیں جو ہیں اس فلٹر میں سے نکل کے وہ دکھا دی جاتی ہیں. اب وہ برائی اس کا رہ ہی نہیں رہی نا, وہ نظروں نے اتنی زیادہ دیکھ لی ہے کہ وہ ذہن سے اس کی برائی جو ہے وہ نکلتی چلی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو مین سٹریم میں جو ریٹنگ ہے کہ جی یہ PG ہے, پیرنٹل گائیڈنس کے ساتھ ہے, یہ 18+ ہے, اور پھر یہ جو ہے X ریٹڈ ہے. اب وہ جو ایک زمانے میں
एक्स रेटेड थी, यानी आज से 20 साल पहले, अब उसको PG-18 या इवन पेरेंटल गाइडेंस पे लाके रख दिया गया है। तो आप सोचें कि वो मतलब लेवल उसका कितना बढ़ चुका हुआ है, कितना ज़्यादा। हाँ, और ये इसको जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में वो है ना फरमाया कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस्तिदराज के साथ लोगों को लेकर जाते हैं। तो आप देखें इस्तिदराज ये है ना कि एक वक्त पे एक चीज़ जो थी वो बहुत बुराई लगती थी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो करते करते अब वो बुराई लगती है, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे ये दिमाग में चेंजेस किस वक्त आ गए। यही तशहील ख्वाहिश है कि आपने दिखाया, लोगों को यूज टू कर दिया और अब उनको फर्क नहीं लगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक और हमारे पर यलगार है ये फॉरेन डब ड्रामास की, और इसमें एक तो ड्रामे हैं जो बड़े देख रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि कार्टून्स हैं जो डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं और उनको हमारी ज़ुबान में ट्रांसलेट करके बताया जा रहा है, और उसमें अल्लाह का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बातें हो रही हैं, इस पे किसकी तवज्जो है? देखिए इसमें भी फिर वही बात कि पेरेंट्स के में अंदर अगर शऊर ही ना हो कि हमारा बच्चा देख ही क्या रहा है, तो फिर अगर बच्चे ये देखेंगे तो यकीनन अकीदा कमज़ोर होगा, यकीनन उसके अंदर बिगाड़ आएगा, और वो जो संजीदगी है जो तौहीद के लिए चाहिए और वो सैंक्टिटी, और ये बात के सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरी तौहीद में या अकीदे में कोई रखना आए, वो ख़त्म हो जाएगी। जब आप इतना ज़्यादा मिक्स करते हैं ना हक और बातिल को, तो फिर हक की क्रेडिबिलिटी आप ख़त्म करते हैं। तो ये तो शऊर सबसे पहले मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को और माओ को होना चाहिए कि हमारा बच्चा कार्टून्स कौन से देख रहा है। सही। और ये कार्टून्स बनते हैं बच्चों की, अब ये जो जैसे वीडियो गेम्स भी है ना, ये जो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली जहाँ पर ये बनते हैं, उनमें वहाँ पर बाकायदा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो एडिक्शन वाले जो लोग हैं जो टॉप के होते हैं ना, उनको हायर किया जाता है, और वो गेम्स बनाई जाती हैं कि जिनके ऊपर बच्चे हुक हो जाएं, बिल्कुल हुक, जिससे बच्चे फिर हटे ही नहीं। सही। और क्योंकि उनको तो, और उनका तो मोटिव मनी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा तो जिंदगी भर का, हमारा वक्त, हमारे बच्चे, हमारा तो सारा सरमाया जो है बिल्कुल वो हम उसमें लगा रहे हैं, डूब जाता है। अच्छा, ग्लोबली एक मुहिम शुरू हुई हुई है और वो भी अब हम तक पहुंच चुकी हुई है। कोई ना कोई अमेरिकन आइडल शुरू हुआ, फिर और तरह के आइडल्स बनने शुरू हुए, और उसमें लाइनों की लाइनें लग जाती हैं, और यूथ जो है ख़ास तौर पे आता है कि शायद मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, मैं बाथरूम सिंगर से अब शायद ग्लोबल सिंगर बन जाऊं। तो अब हमारे भी यहाँ पे ऐसी मूवमेंट्स हैं कि फलां आइडल और ये आइडल के नाम पे लोग क्रिएटिव लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे कई दफ़ा बहुत तरस आता है उन बच्चे बच्चियों को देखकर, उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, उनकी लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं, और मैं सोच रही होती हूँ कि वालिदैन को क्यों ये समझ नहीं है कि इनके क्या क्या असरात उन बच्चों के दीन पे, दुनिया पे, आखिरत पे जा रहे हैं। इस पे भी कुछ रोशनी डालिएगा। फिर वही बात कि आप देखिए वालिदैन की जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा फिर बढ़ जाती है, और ये जो आइडल, और उसमें आप देखें कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई प्रोडक्टिव चीज़, कोई जो वो बनना चाह रहे होते हैं, उनमें कभी भी आपको ऐसा कुछ नहीं नज़र आता कि जिसमें आप ये कहें कि आप फिर एक जो कोई इस्लामिक वैल्यूज रखने वाला इंसान है कि वो उसके लिए वो कोई काबिल फ़ख्र चीज़ हो। सही। ब्रेकिंग न्यूज़ को आप कैसे देखेंगी? ब्रेकिंग न्यूज़ हर थोड़ी देर बाद चल रही होती है, हर थोड़ी देर बाद चल रही होती है, और हर दफ़ा हम उस झूठ के फेर में आ जाते हैं और हम समझते हैं कि इस दफ़ा तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन वो इतनी दफ़ा वो मैसेज मिलता है कि हम उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं। हाँ, हम उसको इंटरनलाइज करते हैं और हम उसको बार बार देखते हैं, और हर दफ़ा ये होता है कि फलां इस जगह से रवाना होकर उधर पहुंच गया है। अच्छा, मीडिया पे एक और चीज़ भी हमें नज़र आती है, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि रोल मॉडल जाने माने जाते हैं, बहुत इज्जत दिया जाते हैं उनको, लेकिन वो एथियस्टिक एटीट्यूड रखते हैं, खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम खुदा को नहीं मानते, लेकिन उनको टीवी पे, चैनल्स पे बुलाया जाता है और उनको इंटेलेक्चुअल समझा जाता है। इसी तरह से ऐसे आपको स्कॉलर्स मिल जाते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे तो नहीं कहते कि मैं हदीस को नहीं मानता, लेकिन वो अपनी गुफ्तगू में हेर फेर करके ऐसे तरीके से बात करते हैं कि हदीस की कोई अहमियत नहीं है, आप सिर्फ कुरान की ये आयत समझें और जो मुझे लगता है कि इसका है वो सुने। तो ये ऐसे असरात को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? ये असरात जब दीन का शऊर होगा ना और कुरान और सुन्नत का इल्म होगा तो फिर ही आइडेंटिफाई होंगे, वरना ये नहीं होते आइडेंटिफाई। बाज़ औक़ात कोई अगर ब्लेटेंटली एथीज़म को प्रमोट कर रहा है तो वो कभी फिर भी समझ आ जाती है, लेकिन ये जो दूसरी बात है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक है कि दीन के नाम पर और फिर ये कहना कि ये हुक्म, हिजाब का हुक्म कल्चरल, मस्जिद जाना कल्चरल, 27 दर्जे नमाज का, मस्जिद की नमाज का अफजल होना कल्चरल, ये उस वक्त के लिए था। तो क्यों कल्चरल? इसलिए कि मुझे ये समझ आई है
اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں. صحیح. حدیث کا باقاعدہ بعض اوقات تو مذاق بھی اڑا لیا جاتا ہے, یا کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ صحیح سمجھ نہیں آئی, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ مطلب پیئر پریشر کی ہم بات کرتے ہیں, یہاں سے اگر ہم اتنا کچھ ہم سن رہے ہیں, اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارے بچے جو ہیں, یوتھ جو ہیں, تو ان کے تو کانوں میں, آنکھوں کے سامنے ہر وقت یہی چیزیں ہیں. اور اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو پیئر پریشر تھا, ہم کہتے ہیں کالج, یونیورسٹی, اسکول, وہاں سے لے رہے ہیں, معاشرے سے لے رہے ہیں, لیکن اب ایک بچہ جو گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ نہیں بہت زیادہ پارٹیز میں جاتا, ایسے لوگوں کو ملتا ملاتا, لیکن اس تک بھی یہ سارے اثرات آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے بچے کیسے اثرات لے رہے ہیں؟ ہمارے بچے جو ہے نا, یہ اٹ ڈیپینڈس کہ ان کی کمپنی کیسی ہے. صحیح. تو بالکل ابتدا سے ہی مجھے یاد ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فرینڈس کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات پھر پہلے پتہ کیا جاتا تھا کہ وہاں اس گھر میں اور کون کون ہے, اور اس طرح. تو پیرنٹس کی جو محنت ہے اس کے یہاں پر بھی بے حد ضرورت ہے کہ آپ کے بچے کس کو دوست بناتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خوشبو بیچنے والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو اگر تم خوشبو خرید کے لگاؤ گے نہیں بھی تو اس کی فیومز اڑ کے تو تمہارے تک پہنچیں گے اور تمہارے کپڑوں میں خوشبو آ جائے گی. صحیح. اور اگر تم کسی بھٹی والے کی اس میں صحبت میں بیٹھو گے تو اگر تم کوئی انگارہ نہ بھی آیا تو اس کے فیومز تو اڑ کے, دھواں تو اڑ کے آئے گا اور تمہارے کپڑوں کو کالا کر دے گا. تو یہ صحبت کا اثر جو ہے, اسلام آپ دیکھیں ہر چیز کو ایکنالج کرتا ہے. صحیح. کہ معاشرے میں تمہارے اوپر پیئر پریشر پڑ سکتا ہے, چاہے دین اپنے گھر سے کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو, اس کے باوجود انسان ہے نا, نکلیں گے تو پھر یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی. ایک ریسرچ کے مطابق جو پیئر پریشر پر کی گئی تھی, اس کے مطابق یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ ڈول جائے, لیکن اینڈ آف دا ڈے جس کے گھر میں پیرنٹل رول بہت سٹرونگ ہوگا نا, تو وہ اس میں سے آزاد نہیں ہو سکے گا. وہ ضرور, وہ اس کو جب دو میں سے ایک کو چوز کرنا ہوگا نا, تو پیرنٹس کو چوز کرے گا ان دی اینڈ, اگر وہ کچھ دیر میں اگر ادھر ادھر ہوا بھی تو. بالکل صحیح. اچھا یہ آن لائن گیمنگ جو ہے اور آن لائن دوستیاں جو اس طرح سے بن رہی ہیں, اس میں بھی بہت سے الہادی کانسیپٹس ہیں, باقاعدہ ایسے گروپس ہیں جنہوں نے انفلٹریٹ کیا ہوا ہے. جیسے ایک بچے نے جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ میں آن لائن گیم کھیل رہا تھا اور پتہ نہیں دنیا کے کس کونے سے وہ جو دوسرا انسان بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا, اور جب میں نے اس کو بتایا میں مسلمان ہوں تو اس نے مجھ سے 4 سوال پوچھے, 3 سوال پوچھے جو کہ اللہ کے بارے میں تھے, تو مجھے ان کا جواب نہیں آتا تھا. اب یہ بچہ ایک دینی سوچ کا تھا تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میں ان کا کیا جواب دوں, اس کو کیسے کنونس کروں. لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ پھر آ جاتا ہے کہ جب ہماری ماؤں کو تو نہیں پتا, یا بچوں کو خود بھی نہیں پتا, یا بچے جا کے والدہ سے نہیں پوچھتے اور وہ اسی سوچ کے مطابق کنونس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے فورمز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ بس حقیقت بتاتے رہنا چاہیے, اور اس طرح کے فورمز پر جو کوسچنز پٹ اپ ہوتے ہیں ان کو آنسر کرنے کی اپنے اندر کوئی شعور, اپنے علم کو بڑھانا چاہیے. صحیح. آپ اگر فزکس سیکھ کر اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں تو پھر آپ دین سیکھ کر بھی تو اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں نا. بالکل صحیح. تو فزکس تو بچے کو کہیں کو نوکری دلائے گی یا نہیں دلائے گی, تو دین تو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. اور کچھ چیلنجنگ کوسچنز ہیں, اس کے لیے بھی ان کی تیاری کروانی چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سکولز ہیں نا, وہاں پر بھی جیسے بچے ہیں, اگر انہوں نے او لیول, اے لیول کے بعد ظاہر ہے انہوں نے یونیورسٹیز میں نکلنا ہے, چاہے پاکستان میں رہیں چاہے ابراڈ جائیں, لیکن پھر انہوں نے ایوولوشن کو فیس کرنا ہے, انہوں نے ایتھیزم کو فیس کرنا ہے, اور کچھ برننگ کوسچنز ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. اس طرح کے جو برننگ ایشوز ہیں نا, جو اسلام کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں, اس کے بارے میں ان کو ویل ایکوپ کر کے سکولز کو نکالنا چاہیے. جو باشعور سکولز ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کوسچنز ایڈریس کر کے اسی انوائرمنٹ کے اندر وہ سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی جو سینکٹیٹی ہے کہ آپ کے بارے میں اگر بات بھی کرنی ہے تو ادب کے ساتھ کرنی ہے. میں نے بچے دیکھے ہیں کہ جو ایسے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کسی عام انسان کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسی چیز جو ان کے ذہن میں کوسچن ڈالتی ہے, اس کو اسکول کے اندر ہینڈل کر کے ان بچوں کو باہر نکالیں, ویل پریپیئر کر کے نکالیں بچوں کو. یہ بہت ڈینجرس ہے, یہ بہت خطرناک ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے بچے کو تیار کر دیں اور ہم اس چیز کے لیے نہ کریں کہ جو آخرت میں اس کو
خسارے کا وہ کر دے. یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت اہم ہے, کیونکہ ہمارے بچوں کے اندر میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے سنی سنائی بات پہ چلنا. مطلب عام لوگوں پہ بھی یہ کہ سنا اور آگے کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بارے میں تو بہت زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں, ان کی ایج کے بارے میں. تو میں کسی ایک فورم پہ تھی تو میں نے ان کو کہا کہ اگر ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد تو موسٹ پروڈکٹیو لائف تھی, اور کبھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کمپلین کیا. تو جب شی واز ویری ہیپی, تو جب وہ خوش ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ اس بات میں بڑی پرائیڈ لیتی ہیں, تو ہم کیوں اعتراض کریں, ہم کیوں ڈسکشن کریں. اور آپ سوچیں کہ اس زمانے کے منافقین نے بھی اعتراض نہیں کیا, جو ہر وقت ہر بات پہ اعتراض کرتے تھے. بالکل صحیح, انہوں نے نہیں کیا, آج ہمیں ہو گیا. اچھا یہاں پہ یہ بھی بتائیے, یہ جو ایکسیسو ڈسکشنز ہوتی ہیں, یعنی ایک کوئی بات آئی اور اس پہ ہر ٹاک شو ہر تھوڑی دیر بعد اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں کہ کسی چیز کی بالکل بخیہ ادھیڑ دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ قرآن میں ان کا کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ان کے لیے کتنا باعث حسرت ہوگا قیامت کے دن. کہ سورہ مدثر میں آتا ہے نا کہ جب پوچھا جائے گا کہ تم لوگ کیسے ما سلککم فی سقر, تم لوگوں کو کس چیز نے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا, تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم بحث مباحثے کرنے والوں کے ساتھ بس بحث مباحثے کرتے رہتے تھے, ہم غور و خوض کرتے رہتے تھے. بالکل صحیح. اور وہ غور و خوض پھر انسان کو کہاں کا کہاں پہنچا گیا, بس باتیں 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 اور کوئی نتیجہ نہیں. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میڈیا اور میڈیا کے اثرات ہماری زندگی پر کتنے زیادہ ہیں, اور میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہوئی ہے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں کہوں گی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اس وقت میڈیا بھی ہے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس کے اثرات جو محسوس کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کریں, بلکہ ہم اپنے ایسے بچوں کو تیار کریں جو میڈیا اسٹڈیز میں جاتے ہیں, میڈیا کو سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں کام بھی کر رہے ہیں, کہ وہ ان تمام اسٹرانگ امپیکٹس کو جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں ان کو ختم کریں, ان کو منیمائز کریں, اور لوگوں کو ایسا مٹیریل, ایسا مواد اس پہ دیں جو لوگوں کو اللہ کی معرفت دے. یہی اس وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.